باقی جو حجاج کرام ہم نے بھی خبروں میں سنا، بہت سے حجاج کرام جو غیر قانونی طور پر جو وہاں گئے تھے، خیموں میں نہیں تھے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے تھے، اپنی ایک چھتری لے کے بیٹھے تھے، لیکن گرمی کی شدت نے ان کو ہلاک کر دیا، تو بیچارے وہاں مارے گئے۔ یقین حج کے اس موسم کے اندر ان کا مرنا شہادت ہے، لہذا وہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو گویا کہ شہید ہوئے ہیں، لہذا ہر سال ان کی طرف سے ایک فرشتہ حج کرتا رہے گا، اور کل کو اٹھیں گے تو حاجیوں میں اٹھیں گے۔ مقام تو بہت اونچا ان کو ملا، لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے جدا ہوئے ہیں تو وہ لوگ جدائی فرقت کے اندر یقیناً ان کے لیے روتے ہوں گے، یقیناً ان کے لیے پریشان ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ موت ان کی بہت بھلی آئی۔ ظاہر ہے کہ حاجی حج کرتا ہے، بعد دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور آخرت میں بھی جب وہ اٹھے گا تو احرام ہی کی حالت میں جو ہے وہ ایسے ہی اٹھے گا جیسے حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اسی طرح چل کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو کیا نظارہ ہوگا، کیا منظر ہوگا، تو منظر تو بڑا دل نشین ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جدائی و فرقت میں جب ان کے ورثہ کو یقین تکلیف ہوگی، تو واقعی سنا ہے کہ بہت سے اس لیے غیر قانونی طریقے سے ان ایسے لوگوں کو حج کی اپروچ نہیں کرنی چاہیے، قانونی طریقے سے اور راحت کے سامان کر کے، کیونکہ حج صرف خود ایک بہت بڑی مشقت ہے، اور سفر خود ایک بہت بڑا سقر ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے انسان پہ غیر قانونی صورتیں اختیار کر کے خیموں سے دور رہے، ٹھنڈے پانی نہ ملے، اور قانونی طریقے سے کوئی چیز حاصل نہ کر پائے، اور پھر غیر قانونی طریقے سے جب وہ دھوپ کے اندر بیٹھا ہے، ایک چھتری لے کے بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ جو یہ تو یونیورسل لا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ دھوپ، یہ بارش، یہ اثر انداز تو ہوتی ہے انسان کے بدن پر، تو انسان پھر وہ ہلاکت میں ہوتا ہے۔ تو جو حضرات اس میں کام آ گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے، وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان حاجیوں کو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کا حج نصیب فرمائے، ہر سال فرشتہ ان کی طرف حج کرے گا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سعادت و خوشخبری ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ باقی آپ کی دعائیں اور آپ کی جو ہے وہ نیک تمنائیں جو ہے اللہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔